شمس المعارف الکبریٰ ایک ایسی پراسرار کتاب جو عملیات کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کے لکھنے والے کے بارے میں ایگزیکٹ تو کسی کو معلوم نہیں، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں شیخ ابو الناصر السراج الطوسی نے اسے لکھا، جبکہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے الجیریا کے احمد بن ابو یوسف مالکی نام کے شخص نے اسے جنات کی مدد سے لکھا۔ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے یا پھر اس شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیطانی جنات نے اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں داخل ہو کر خود سے یہ کتاب تحریر کی تاکہ لوگوں کو جادو اور جنات سے کام کروانے کی طرف راغب کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب 6 صدی ہجری کے اندر عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کر خریدی تھی، اور وہ صرف ایک ہی کاپی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ اس تاجر کا بیان جو اس کتاب کی ایک کاپی میں درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ دھواں نمودار ہوتا جس کی نحوست اور دہشت سے وہ بے ہوش ہو جاتا، لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کو سونپ دی اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور جب 7ویں صدی میں یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس میں بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت جنات کرتے تھے، لیکن بعد میں اس سے کچھ علوم نکال دیے گئے جس کی وجہ سے جنات اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس کتاب کے ٹوٹل 577 پیجز ہیں اور یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے، اور اس کے 40 چیپٹرز ہیں جن میں جنات کو قابو کرنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی عام انسان اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر مارا جاتا ہے، کیونکہ عملیات کرتے وقت یا تو جنات عامل کے قبضہ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ عامل اسے قابو نہ کر سکے تو وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے عدن کے اندر ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا، اور یہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ قبرستان کے اندر کرنے جا رہا تھا کہ ایک قبر میں اس کا پاؤں گھسنے کی وجہ سے وہ قبر کے اندر گر گیا، اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد 10 سال تک یہ دیوانہ اور پاگل بن کر گھومتا رہا۔ آخرکار جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس کام سے توبہ کر لی، مگر اس کی کہانیوں پر کبھی کسی کو یقین نہ آیا۔ دوستو، بہت سے لوگ اس کتاب کو اسلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جادو کے بارے میں اسلام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اسے کرنے والا یا کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جادو اور عملیات کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتا ہے، جو کہ کفر ہے اور شرک ہے، کیونکہ عملیات کے دوران عامل جب جنات سے کام کرواتے ہیں تو شیطانی جنات اس کے بدلے میں ان سے ایسے کام کرواتے ہیں جو بالکل غیر اسلامی ہوتے ہیں، جیسے زنا کرنا، قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھنا، پیشاب سے قرآن لکھنا، استغفر اللہ، اس کے علاوہ کبھی بھی غسل نہ کرنا وغیرہ۔ آپ خود سوچیں، کیا یہ کام اسلام میں جائز ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اس کتاب کا تعلق اسلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کو صرف اس وجہ سے اسلام سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو تحریر کرنے والا مسلمان تھا، پھر وہ اس کتاب کی بدبختی کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا۔ بہرحال اس کتاب کے پڑھنے پر ایک عرصے تک بہت سے ممالک میں پابندی لگائی گئی تھی، کیونکہ اس کو پڑھنے والا اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا، لیکن اب چونکہ اس کتاب کی بہت سی کاپیاں موجود ہیں اور ان کے اردو ترجمے بھی دستیاب ہیں، لیکن اس کی اصل کہاں پر ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے کفر و شرک سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔